سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں رات ہو گئی اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام پر آرام فرمانے کا ارادہ کیا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام محو استراحت ہوں، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رجل یکلؤنا، تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے کہ جو رات کے وقت ہمارا پہرا دے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ کہا کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابہ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ کہا کہ ان دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں یہ معاملہ طے کیا کہ ہم میں سے ایک شخص آرام کرے اور ایک شخص ڈیوٹی دے۔ جب دوسرا شخص آرام کر لے تو اس کی جگہ پر، پہلے کی جگہ پر دوسرا آ جائے اور پھر دوسرا ڈیوٹی دینے لگ جائے۔ کہا انہوں نے آپس میں ٹائمنگ طے کر لی۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں رات کے آخری حصے میں جاگنا پسند کروں گا، اور سیدنا عباد سے فرمایا کہ ابھی آپ آرام کریں، پھر جب آپ اٹھ جائیں گے تو پھر میں آرام کروں گا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا عباد بن بشر کو آرام کا کہہ کر خود نماز نفل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کافر جو اسلامی لشکر کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک ہی شخص ہے، اکیلا وہ نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے آس پاس کوئی پہرا موجود نہیں ہے، تو اس نے نماز ادا کرنے والے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر کا نشانہ لیا اور آپ کو تیر مارا۔ روایتوں میں آیا یہ تیر آپ کی پسلی پر آ کر لگا۔ آپ نے اسے ایک ہاتھ سے نکالا اور نماز میں مشغول رہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز لگنے والے تیر کو آپ نکال کر اس کے باوجود نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انہماک کیسا تھا، وہ رب العالمین کی عبادت میں کتنے زیادہ مشغول ہوتے تھے۔ کہا کہ آپ نے ایک ہاتھ سے تیر نکالا اور نماز میں مشغول رہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے تیر مارنے کا بھی اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو کہا کہ اس کافر نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشانہ لے کر آپ کو دوسرا تیر مارا، اور دو تیر لگنے کی وجہ سے آپ کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے بہت زیادہ نقاہت محسوس ہوئی، جب مجھے بہت زیادہ کمزوری فیل ہوئی، تو پھر میں نے نماز مکمل کی اور اپنے ساتھی کو میں نے جگایا۔ سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ساتھی کو اس کیفیت میں دیکھتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ جب تمہیں پہلا تیر لگا تبھی تمہیں مجھے اٹھا دینا چاہیے تھا کہ اس خون کو بند کرنے کے لیے ہم کو انتظام کرتے، تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، وہ جواب مسلمانوں کے لیے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کنت فی سورۃ اقرؤھا وہی سورۃ الکہف۔ بات یہ ہے کہ جب کافر نے مجھے تیر کا نشانہ لے کر مجھے تیر مارا تو اس موقع پر نماز کی حالت میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ فکرہت ان اقطعھا، اور مجھے یہ بات پسندیدہ معلوم نہیں ہوئی کہ ایک تیر کی وجہ سے میں اللہ کے کلام کی تلاوت چھوڑ دوں۔ کہا کہ ایک تیر کی وجہ سے اللہ کے کلام کی تلاوت چھوڑنا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا۔ حتی افرغ منہا، اب اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ دوران نماز میری موت ہو جائے گی اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خیمہ یہ بغیر محافظ کے رہ جائے گا،
کیونکہ میری موت ہو جائے گی اور تم آرام کر رہے ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے خیمے پر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ کہا مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا دوسرا تیر لگنے کے بعد، لہٰذا میں نے نماز مکمل کی اور تمہیں جگا دیا۔ اب اگر میں جام شہادت بھی نوش کر جاتا ہوں تو مجھے کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نماز کے معاملے میں اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں اتنے سینسٹیو تھے۔ پہلا تیر لگنے کے بعد آپ نے نماز نہیں توڑی، دوسرا تیر لگنے کے بعد آپ نے نماز مکمل کی، اور وہ بھی اس خوف سے کہ کہیں محبوب کریم علیہ السلام کا مبارک خیمہ بغیر محافظ کے نہ رہ جائے، یہاں تیروں کے زخم کی وجہ سے میں جام شہادت نوش کر جاؤں، میرے ساتھی آرام کر رہے ہیں اور کوئی دشمن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔